کامران مرزا صاحب، میرے پاس بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ کوٹ لکھپت جیل لاہور کی سیکیورٹی زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ 9 مئی کے 2 کیسز راحت بیکری اور تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ میں انسداد دہشت گردی عدالت جو ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا، شاید سنا دیں کتنی دیر میں۔ تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس فیصلے میں؟ میرا خیال ہے فیصلے تو اب ایک ہی جیسے آ رہے ہیں اس وقت، وہی 10 سال اور اس سے ملتا جلتا لگتا ہے ایسے ہی، کیونکہ سٹینڈرڈ ایک رکھنا پڑے گا نا۔ آپ سٹینڈرڈ چینج تو نہیں کر سکتے اس میں، پھر اگر 2 عدالتیں اس سے پہلے یا 3 عدالتیں اس سے پہلے جو ہے وہ فیصلے کر چکی ہیں تو پھر آپ وہی، میرا خیال ہے وہی فالو۔ تو جناب اگر نیچے 10 سال آ رہے ہیں تو پھر بانی ہے پی ٹی آئی، تو پھر اب 25 سال تو قید ہوگی ان کو پھر۔ میں نہیں کہتا وہ، میں کسی دشمن کے مرنے کی بدعا بھی نہیں کرتا، یہ تو نہیں نہیں، دشمن میں نہیں کیس کی ہے بات میرے کر رہا لیڈر ہوں، نے میں ریٹ اپنا فائل کوئی بدخوئیوں کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی انڈین ایئر چیف نہیں ہوں کہ میں ہوا میں باتیں کروں، میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں دو ٹوک۔ میرے لیڈر نے سیز فائر کر دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک وہ جیل میں اس کی اگینسٹ بات نہیں کرنی۔ رائٹ، اختیار ولی صاحب، کتنی سزا ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کو؟ سر میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی سزا ہو رہی ہے، بٹ دس مچ آئی ایم شیور کہ دیکھیں 9 مئی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، مطلب یہ کوئی افسانوی کہانی، کوئی اس طرح کہانی نہیں تھی کہ کسی نے افسانہ لکھا تھا اور خیالی کوئی کسی کے عمران سسپینس ڈائجسٹ وہ والی کوئی سیریز کی کوئی افسانوی کردار ہو، نہیں۔ 9 مئی ہوا ہے، پاکستان میں ہوا، پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہوا، وہ حرکت ہوئی، وہ جسارت، ناپاک جسارت کی گئی جس کی دشمن جو ہے کئی دہائیوں سے پلاننگ کرتا آ رہا ہے، اور جب بھی اس نے کی اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور گھر میں کچھ لوگوں نے وہ کام کر دکھایا، اور اس میں بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے میں پوچھا تو اس کتنی بات میں سزا ہو رہی ہے سر، مبشر لقمان آپ صاحب اپنا، بالکل، مجھے میں اتنی لمبی بات نہ بتائیں، مجھے میں بتائیں میں میں کتنے اس سال بارے ہو میں رہی ہے؟ کلیئر ہوں سر، وہ تو عدالت کی ڈسکریشن ہے نا، میں پہلے سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ عدالت کیا اچھا، سناتی ہے، فیض لیکن حمید کو میں کتنی ہو اتنا رہی ہے؟ چلیں کلیئر مجھے ہوں یہ بتا کہ دیں، 9 مئی بانی ہوا ہے۔ پی ٹی آئی پہ آپ ڈر رہے ہیں، فیض حمید کا بتا دیں، جی فیض حمید کا۔ سر، فیض حمید تو جو ہے وہ تو کورٹ مارشل وغیرہ کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور کورٹ مارشل کی سزا اگر ملا لیں پلس دوسری ملا لیں تو وہ تو 20-25 سال سے، میں اٹس مائی، آپ اس کو اسسمنٹ کہہ لیں تو 20-25 سال سے زیادہ بنتی ہے میرے اندازے کے مطابق۔ اور بیری اور اور ملک دوسرا ریاض کا میں اس کیا بارے بن میں رہا ہے؟ کلیئر ہوں کہ وہ بھی بتاتے چلیں جاتے جاتے، ملک ریاض اور بیریا۔ ملک ریاض جو ہے نا وہ، ملک ریاض اور بحریہ جو ہے وہ، ملک ریاض ہمیشہ، اس نے اس ملک، اس کی تاریخ ہے، اس نے اس ملک کے بیوروکریٹس خریدے، اس نے کئی جرنیلوں کو، ریٹائرڈ جرنیلوں کو تنخواہوں پہ رکھا، انہوں نے صحافی خریدے، انہوں نے سیاستدان خریدے، لیکن اس بار میرے خیال میں اس کی دال گل نہیں رہی ہے اور بری طرح وہ پھنس چکا ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ ملک ریاض کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ جتنا اس نے اڑنا تھا، جتنا اس نے گندا کرنا تھا پاکستان کی سیاست میں اپنے گندے پیسے ڈال کے، تین ادوار جتنا تو اس میاں نے صاحب کے بھی سسٹم تھے کو آلودہ اس کے کیا، لیے، 3 ادوار تو میاں صاحب کے بھی گزرے، اس میں کتنے گندے ہوئے لوگ؟ میاں صاحب کے کسی دور میں وہ کبھی ہمارا بلو آئیڈ بیبی نہیں رہا ہے، تو وہ تھرائیو کیسے ہم نے کرتا کبھی رہا؟ اس کو کبھی اگر حکومت ساتھ نہ ہو تو کوئی تھرائیو کیسے مطلب کر سکتا ہے؟ پہلے ہو جاتا یہ ایکشن۔ دیکھیں، پہلے ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایک وقت بھی ہوتا ہے، موسم بھی ہوتا ہے، ماحول بھی ہوتا ہے۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا نا، میرے خیال میں وہاں سے ان کی کہانی شروع ہوئی ہے، اور وہاں سے پھر چیزیں ون لیڈس ٹو اندر، ایک چیز دوسرے سے کڑی ملتی جاتی ہے، جڑتی جاتی ہے، اور بات آگے بڑھتی ہے، تو چیزیں یہاں تک اگر آ گئی ہیں، میرے خیال میں ملک ریاض کا کیس جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکا اختیار ولی ہے، صاحب، وہاں آپ سے کوئی وزیر اعظم واپسی کے لیے نہیں ہے۔ کس چیز کی اب کوارڈینیشن کرتے ہیں یہ بتائیں مجھے پہلے، تاکہ میں وہ سوال پوچھوں۔ میں اوور آل کرتا ہوں۔ اوور آل، تب مجھے بتائیں کہ چودھری نثار کو جب ملے تو اس دن مینیو کیا تھا؟ وہاں پہ کیا کھایا پیا گیا؟ کیونکہ آپ نے خبر تو دینی نہیں مجھے، میں مینیو کا ہی پوچھ لوں۔ وہاں پر ملکی سیاست بھی ڈسکس ہوئی،
کیا اور ڈسکس ہوا یہ ان بتائیں. کو چودھری نثار واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں اپنی بساط سے زیادہ بات لمبی بڑی کر نہیں خبر مانگ سکتا. رہا ہوں جو میں آپ سے, ملاقات ان کی ون تجزیہ آن نہیں. ون ہوئی ہے. خبر دیں, خبر, تجزیہ نہیں. سر خبر آپ کو مفت میں سر خبر آپ کو مفت میں تو نہیں مل سکتی نا. اب آپ ملک ریاض بن گئے ہیں. ہم اب کو آپ کھانے وانے کا اہتمام یعنی اب کریں. آپ ملک ریاض بن گئے ہیں, اب آپ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. میں ملک ریاض نہیں بنا, لیکن میں مبشر لقمان پارٹ 2 بننے کی کوشش کر رہا اچھا ہوں. ٹھیک ہے. اتنا آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از, میں آن اے کوئی سیریس نوٹ, فیکٹ آف دا میٹر از, دعوت کرے, دعوت پہ بیٹھے دسترخوان پہ. ٹھیک ہے جی, مناسب بات ہے یہ. رضا ہارون اور کامران مرزا دونوں سے میں نے ایک سوال کرنا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پری ایمبل میں حیدر علی کرکٹر کے متعلق بات کی تھی. فیکٹ آف دا میٹر از رضا ہارون کہ وہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے, یہ تو ابھی عدالت بتائے گی. میں تو اس کے اوپر رائے نہیں دے رہا, لیکن ہمیں پتہ ہے بہت سے الزامات غلط ہوتے ہیں. لیکن اس ملک میں سیاستدان جب غلط الزام لگاتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں ہوتا. کوئی اور خدا نہ خواستہ کو غلط خبر دے دے, غلط الزام لگا دے, تو اس کے سارے آپ لوگ ویری پڑ جاتے ہیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ سیاستدان بہت جھوٹ بولتے ہیں. آپ سب لوگ, یعنی آپ کی برادری میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور اگر آپ نے اس بات کا یقین نہیں ہے تو کسی دن پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز دیکھ لیں, پارلیمنٹ کے اندر بولا جاتا ہے, اور اس کو آئین کا تحفظ حاصل ہے کہ جناب اینی تھنگ سیڈ آن دا فلور آف دا ہاؤس کین ناٹ بی چیلنجڈ ان اینی کورٹ آف لا. تو کیا تو یا تو ہم اس لا کو بدلیں, یا ہر آدمی کو پی کے ایکٹ کے تحت ہم پابند کریں کہ وہ جھوٹ نہ بولے, غلط نہ بولے, اور آدھی خبر نہ دے. پھر بھائی جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ سنتے ہیں لوگ, جھوٹ پہ یقین کرتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا, میں تو کہتا ہوں کہ جس بندے کو دینی احکامات کا ہی پاس نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے, کسی کو دھوکہ دینے کو منع کیا گیا ہے, اس کو آپ کس قانون کا حوالہ دیں گے؟ یہ ہمارے دینی طور پہ ہمارے سچ بولنا چاہیے, حق کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کا قانون کیا ہے؟ دوسری بات یہ, میں ایک بات اور بتاؤں, ود ریسپیکٹ ٹو ہماری قوم سچ سننا بھی نہیں چاہتی ہے, کچھ بھی جھوٹ بھی رہتی ہے کہ اس کو چھوٹ دیا جائے, بہلا بھی دیا جائے, پھسلایا جائے, اس کو وہ گیمس کے پیریڈ میں رکھا جائے, سیریس بات ہی نہ کی جائے. تو سچ سننے کا حوصلہ بھی ہر ایک میں نہیں. مشیر بھائی آپ میں بھی نہیں, مجھ میں بھی نہیں. پورا سچ ہم بھی نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے پروگرام کا نام رکھ لیں کھرا سچ, بول نہیں سکتے آپ, ایک لمٹ یہ آپ جا سکتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی کیا برداشت کر سکتی ہے, اتنا ہی سچ بولنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے قانون کی بات کی, تو قانون تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو جھوٹ بولنے پہ چھوٹ دیتا ہوں مشیر بھائی. تو ساری سب ہر جگہ پکڑ ہے اس کی, چاہے قانون ہو, چاہے دین ہو, چاہے مذہب ہو, آپ کا پکڑ ہے آپ کی, چاہے سماج ہو. کوئی پکڑ نہیں ہے, لوگوں کا بیڑا کر کوئی ہے, پکڑ نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں, وہ کامران یہاں مرزا؟ وہ آپ پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, بس یہی ہمارا, اس کے علاوہ بھی بہت حساب کتاب ہونا ہے.